السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدق اللہ العظیم۔ محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، یہ ہمارا سیرت النبی کا 11واں جمعہ ہے۔ پچھلے جمعہ کو میں نے بتایا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے مکہ سے جب مدینہ کی ہجرت اختیار کی تو غار ثور کے اندر قیام کیا، اور غار ثور کا یہ جو قیام تھا یہ 3 دن کا قیام تھا۔ اس درمیان میں حضرت ابوبکر کے بیٹے حضرت عبداللہ وہ مکے والوں کی خبریں لا کر سناتے کہ مکے میں کیا ہلچل چل رہی ہے، مکے والے کیا کر رہے ہیں، اور آپ کے غلام عامر ابن فہیرہ وہ بکریاں چراتے چراتے وہاں تک پہنچ جاتے اور بکریوں کا دودھ ان لوگوں کو پلاتے۔ اس سے 2 فائدے ہوتے تھے، ایک تو حضرت عبداللہ جو وہاں تک آتے ان کے قدموں کے نشان ہٹ جایا کرتے تھے۔ 3 دن کا قیام ہونے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر صدیق، عامر ابن فہیرہ اور ایک رہبر جو ہے راستہ بتانے کے لیے گائیڈ، عبداللہ ابن اریقط، اس لیے کہ وہ زمانہ ایسا تھا کہ اس زمانے میں پہاڑ کے بعد میں پہاڑ ہے، اس کے بعد صحرا ہے، اس کے بعد میں پھر کچھ سمندر کا بھی حصہ ہے، تو مکہ سے مدینہ کا جو سفر ہوتا تھا وہ اتنا محنت اور مشقت والا ہوا کرتا تھا، اتنا تکلیف دینے والا ہوا کرتا تھا۔ اگر اس زمانے میں کوئی رہبر نہیں ملتا تو بہت سارے لوگ راستہ بھٹک جاتے اور انہی پہاڑوں میں، انہی ریگستانوں کے اندر ان کا انتقال ہو جاتا، ان کی قبر بھی وہیں پہ بن جاتی تو کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا تھا۔ تو اس لیے انہوں نے ایک رہبر لیا، ایک گائیڈ لیا جس کا نام عبداللہ ابن اریقط تھا۔ اور خاص بات یہ کہ وہ رہبر اور گائیڈ جو تھا مسلمان نہیں تھا، مشرک تھا، لیکن اس کی ایمانداری دیکھو، اس نے مشرکین مکہ کو اطلاع نہیں دی کہ یہ لوگ کہاں پہ ہے۔ یہ عربوں کے ایک مزاج کو ہمیں بتاتا ہے کہ عرب لوگوں کے اندر سچائی، امانت داری وہ کس حد تک پیوست تھی کہ وہ عبداللہ ابن اریقط باوجود مشرک ہونے کے ابھی مسلمان نہیں ہوئے، پھر بھی انہوں نے کسی کو نہیں کہا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ قافلے کو لے کر غار ثور سے مدینہ کی طرف روانہ ہو گئی۔ اب یہ 4 لوگوں کا قافلہ مکے سے مدینہ کی طرف جب روانہ ہونے لگا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری نظر مکے کی طرف ڈال کر کہا، اے مکہ، میں تجھے چھوڑ کر جانا نہیں چاہتا ہوں۔ دنیا میں مجھے سب سے زیادہ اگر کسی شہر سے اور کسی زمین سے محبت ہے تو وہ تجھ سے ہی ہے، لیکن میں کیا کروں، تیرے رہنے والے وہ مجھے امن و امان سے رہنے نہیں دیتے، اس لیے مجھے مکہ چھوڑ کر جانا پڑ رہا ہے۔ آپ کی آنکھوں میں آنسو، وہ وطن جہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے
تقریباً 53 سال گزارے، اس سے بھی زیادہ وقت اگر ہم گنیں گے، اس لیے کہ نبوت آپ کو 40 سال کی عمر میں ملی اور 13 سال کے بعد آپ نے ہجرت کی، برابر ہے 53 سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس مکہ کے اندر گزارے، وہ مکہ اب چھوڑ کر جا رہے تھے تو آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے اور آپ کا قافلہ جو ہے وہ مدینے کی طرف روانہ ہو گیا۔ ابو جہل نے مکہ کے اندر اعلان کر دیا تھا، جو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا ان کے قافلے کو پکڑ لے گا اسے میں 100 سرخ اونٹوں کا انعام دوں گا۔ اب یہ اطلاع جن لوگوں نے سنی، جن لوگوں کے اندر انعام کا لالچ تھا، وہ ان لوگوں کو تلاش کرنے کے لیے نکل گئے۔ ایک آدمی وہ مدینے کی طرف سے آ رہا تھا، اس نے یہ 4 لوگوں کا قافلہ مدینے کی طرف جاتے ہوئے دیکھا تو مکہ پہنچنے کے بعد سراقہ ابن مالک اور ان کے کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ان کے سامنے اس نے کہا میں نے چند لوگوں کو مدینے کی طرف جاتے ہوئے دیکھا ہے۔ سراقہ ابن مالک سمجھ گئے، یہ بعد میں مسلمان ہوئے، کہ یہ اللہ کے نبی اور ان کا ہی قافلہ ہوگا، لیکن انہوں نے اس آدمی سے کہا ارے نہیں وہ دوسرے لوگ ہیں۔ وجہ اس کی یہ تھی تاکہ کسی اور کو پتہ نہ چلے، اگر کوئی اور کو پتہ چلے گا تو وہ جا کر ان کو پکڑ لے گا اور انعام کے 100 اونٹ اس کو ملے گے۔ جیسے ہی وہ آدمی گیا، سراقہ ابن مالک اپنی جماعت کو لے کر اس راستے کی طرف نکل گئے جدھر اللہ کے نبی اور حضرت ابوبکر صدیق اور ان کا قافلہ روانہ ہو چکا تھا۔ اب سراقہ ابن مالک نے دور سے دیکھ لیا یہ جماعت جا رہی ہے، وہ ان کے قریب پہنچے تو سراقہ ابن مالک کے جو اونٹ تھے، جو اس کا گھوڑا تھا، اس کو ٹھوکر لگی اور ٹھوکر کھا کے وہ زمین کے اوپر منہ کے بل گر گیا۔ واپس سے وہ اٹھا، اپنی سواری پہ سوار ہوا، پھر اس نے دوڑ لگائی اور جب بالکل اللہ کے نبی کے قریب پہنچا، واپس سے اس کا جو گھوڑا تھا اس کو ٹھوکر لگی اور وہ جیسے ہی زمین پہ گرا وہ سمجھ گیا کہ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقت ہے۔ اس نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں تم کو اور تمہاری جماعت کو گرفتار کرنے کے لیے، پکڑنے کے لیے آیا تھا، لیکن یہاں پر تو میرا گھوڑا جو ہے وہ بار بار ٹھوکر کھا کے گر رہا ہے، تو میں آپ سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ آپ مجھے ایک امان نامہ لکھ کر دے دیں۔ یعنی انہوں نے یہ کہا اے اللہ کے نبی کہ آپ مکہ سے مدینے کی طرف جا رہے ہو، کل کو اگر آپ کو اللہ نے غلبہ دے دیا، آپ پورے مکے پہ قابض ہو گئے، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ مجھے ایک امان نامہ لکھ کر دے دے، میں آپ کے پورے جماعت کو چھوڑ دیتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ پر سے ہی حضرت ابوبکر سے کہا اس کو ایک امان نامہ لکھ کر دے دو۔ وہ امان نامہ لکھ کر سراقہ ابن مالک کی طرف پھینک دیا گیا چمڑے کے اوپر، اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سراقہ تم نے بہت اچھا کام کیا کہ ہمارے قافلے کو جانے دیا، یہ امان نامہ میں تم کو دیتا ہوں، اگر مسلمانوں کو غلبہ بھی ہو جائے تو تم کو چھوڑ دیا جائے گا، اور ساتھ میں ایک بشارت یہ دیتا ہوں کہ کسرا جو ہے، کسرا ایران کا بادشاہ، اس کے کنگن وہ تمہارے ہاتھوں میں دیکھ رہا ہوں۔ تو سراقہ ابن مالک کہنے لگے اے اللہ کے نبی، ابھی تو آپ کی 4 لوگوں کی جماعت ہے، سارے مکے والے آپ کو ڈھونڈنے کے لیے نکلے ہیں، آپ کی خود کی جان خطرے میں ہے، اور آپ ایران کے بادشاہ کے کنگنوں کی خوشخبری مجھے دے رہے ہو۔ آپ نے فرمایا سراقہ اگر تو زندہ رہے گا تو اپنی آنکھوں سے ضرور دیکھیں گا۔ اور ایسا ہوا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب حضرت سعد ابن ابی وقاص نے ایران کو فتح کر لیا اور ایران کے بادشاہ کا جو پورا سونا تھا، پورے خزانے تھے، وہ مدینہ کے اندر لا کے ڈھیر لگا دیے گئے، اور اس کے کنگن جب حضرت عمر فاروق کی خدمت میں آئے تو انہوں نے کہا کہ سراقہ ابن مالک کو بلاؤ۔ وہ مسلمان ہو گئے تھے فتح مکہ کے بعد، وہ بالکل بوڑھے ہو چکے تھے، اور جب ان کو حضرت عمر فاروق کی خدمت میں لایا گیا تو حضرت عمر نے وہ کنگن سراقہ ابن مالک کو دیے، کہا یہ ایران کے بادشاہ کسرا کے کنگن ہیں۔ سراقہ ابن مالک کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگے اللہ مجھے معاف کرے،
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نظریں جو دیکھ رہی تھی وہ مجھے نہیں نظر آ رہا تھا۔ تو اللہ کے نبی اور آپ کا قافلہ وہ مدینے کی طرف روانہ ہو گیا۔ سراقہ ابن مالک کو ایک امان نامہ لکھ دیا گیا۔ اب راستے سے جو رہبر تھے عبداللہ ابن اریقط، وہ جانتے تھے اگر ہم جو ہائی وے ہے، جو عام راستہ ہے، اس راستے سے جائیں گے تو مکے والے پھر آ جائیں گے، تو انہوں نے یہ قافلے کو سمندر کے کنارے لے لیا دوسرے راستے سے۔ پھر ایک دوسرے راستے سے چلنے لگے تو راستے میں الگ الگ قبیلوں پہ گزر ہوا۔ خیمہ ام معبد کا واقعہ مشہور و معروف ہے۔ اللہ کے نبی جب وہاں پر پہنچے تو انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے قافلے کی مہمان نوازی کی اور ان کو بکری کا دودھ پلایا، اور وہ دودھ پلانے کے بعد اللہ کے نبی نے تھوڑی دیر وہاں پہ آرام کیا، اور وہ آرام کرنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قافلہ تھا وہ مدینے کی طرف روانہ ہو گیا۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام سے تجارت کرتے ہوئے آ رہے تھے تو راستے میں یہ قافلے سے ملاقات ہو گئی۔ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ کپڑے اور کچھ عطر وغیرہ ہدیے کے طور پہ پیش کیا، اور پھر آپ کا قافلہ واپس سے آگے کی طرف روانہ ہو گیا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قافلہ تھا وہ مدینہ کے بالکل قریب قریب پہنچ گیا، تو مدینے والے ان کو یہ اطلاع مل گئی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1 ربیع الاول سن 14 نبوی کو مکہ سے مدینے کی طرف روانہ ہو چکے ہیں۔ تو مدینے والے روزانہ وہ مدینے کے باہر آتے، پہاڑوں کی چوٹیوں پر بیٹھتے اور دیکھتے کہ شاید آپ کا جو قافلہ ہے وہ دور سے ہم کو نظر آتا ہوا نظر آ جائے۔ روزانہ اسی طریقے سے جو ہے وہ آ کے بیٹھا کرتے تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قافلہ ان کو نہیں نظر آیا۔ 8 دن کا سفر کرنے کے بعد، کتنے دن کا بھائی؟ 8 دن کا سفر کرنے کے بعد، مکہ سے 1 ربیع الاول کو نکلے تھے اور 8 ربیع الاول کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ قباء پہنچ گئے۔ قباء کہاں پر ہے؟ جو لوگ حج کے لیے عمرے کے لیے گئے وہ لوگ جانتے ہیں کہ مدینہ سے ایک 2-3 کلومیٹر کے فاصلے پر قباء بالکل سامنے ہی ہے۔ اکثر لوگ مسجد نبوی میں فجر کی نماز پڑھ کے مسجد قباء میں اشراق کی نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں۔ تو قباء جو اللہ کے نبی کا جو قافلہ ہے وہ مدینہ کی جو پہاڑیاں تھی وہ پہاڑیوں سے اترتے ہوئے جب نظر آنے لگا تو مدینے کا ایک یہودی، دوپہر کا وقت ہو چکا تھا، جو صحابہ صبح سے شام تک بیٹھتے تھے، دوپہر تک بیٹھتے تھے، انہوں نے دیکھا کہ دھوپ بہت تیز ہو رہی ہے، وہ اپنے گھروں پہ چلے گئے، لیکن یہ یہودی اپنے چھت کے اوپر تھا۔ اس نے دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کا قافلہ آ رہا ہے، تو اس نے مدینے والوں کو آواز دی، کہا اے مدینے والو، جس اللہ کے نبی کے انتظار میں تم روز بیٹھا کرتے تھے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ تمہارے مشتاق وہ آ رہے ہیں، اور ان کا قافلہ جو ہے وہ پہاڑیوں سے نیچے اتر رہا ہے۔ جیسے ہی مدینہ والوں نے یہ خبر سنی، خوشی کے مارے لوگ اپنے گھروں سے باہر نکل گئے۔ چھوٹی چھوٹی جو بچیاں تھیں انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں یہ گانا شروع کیا، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع اور وجب الشکر علینا ما دعا للہ داع۔ عربی کے اندر کہ اللہ تبارک و تعالی نے وداع کی پہاڑیوں سے 14ویں کے چاند کو ہمارے اوپر طلوع کر دیا اس طریقے سے، اور اللہ کا شکر ہمارے اوپر واجب ہے کہ جو ہماری چاہت تھی اللہ نے ہم کو وہ عطا فرما دیا۔ تو مدینہ کی چھوٹی چھوٹی معصوم بچیاں جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خوشی میں یہ پڑھنے لگی، اور اللہ کے نبی اور آپ کا جو قافلہ تھا وہ قباء میں پہنچ گیا اور آپ نے قباء کے اندر قیام کیا۔ اب قباء پہنچنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قباء کے اندر سب سے پہلے مسجد کی بنیاد رکھی۔
مدینہ کے اندر سب سے پہلی جو مسجد تعمیر ہوئی وہ ہے مسجد قباء. مسجد قباء اللہ کے نبی نے وہاں پر 3 دن تک قیام کیا قباء کے اندر. اور حضرت علی جو تھے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غار ثور سے جس وقت اللہ کے نبی مدینہ کی طرف نکلے اسی وقت میں حضرت علی بھی 3 دن کے بعد وہ مکہ سے پیدل مدینہ کی طرف نکل گئے. تو اللہ کے نبی جب قباء میں تھے اسی وقت میں حضرت علی بھی اللہ کے نبی کو قباء میں آ کر ملے. اب قباء کے اندر 3 دن تک یہ قافلہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رکا رہا اور وہاں پہ الگ الگ اطراف کے قبیلے کے لوگ آتے گئے, اللہ کے نبی سے ملاقات کرتے گئے اور اللہ کے نبی ان سے ملتے گئے. اور وہ ملاقاتیں ہونے کے بعد اور اطراف کے لوگوں کے مسلمان ہونے کے بعد پھر 3 دنوں کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قافلہ تھا وہ قباء سے مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہو گیا. اب وہ زمانہ آج سے 1450 سال پہلے کا جب قباء ایک الگ بستی شمار ہوتی تھی اور مدینہ ایک الگ بستی شمار ہوتی تھی. اب آج کا مدینہ خود اتنا بڑھ چکا ہے کہ قباء جو ہے وہ ایک محلہ ہے مدینے کا. مدینہ اس سے اور کئی کلومیٹر باہر نکل چکا ہے. احد پہاڑیاں وغیرہ وہ سب کچھ جو ہے اب مدینے کے اندر آ گئی ہے. مدینہ اتنا بڑا ہے آج کے زمانے کا, لیکن پھر بھی مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ فجر پڑھ کے قباء میں اشراق پڑھنے کے لیے جاتے ہیں, اس کے فضائل بھی ہے. اب مدینہ کی طرف جب آپ کا قافلہ نکلا, ہر خاندان ہر قبیلہ یہ چاہتا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی وہ ہمارے قبیلے میں آ کر رکے یا ہمارے گھر کے آگے آ کر رکے تو ہم اللہ کے نبی کی مہمان نوازی کریں گے اور آپ کے میزبان ہونے کا شرف ہم کو ملے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی بنو نجار جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ننیحال والوں کا محلہ تھا, اس محلے کے اندر پہنچی تو وہاں کے سردار نے آپ کے اونٹنی کی نکیل پکڑ لی. آپ نے فرمایا اسے چھوڑ دو, یہ وہیں پر رکیں گی جہاں سے اس کو اللہ کی طرف سے حکم ملا ہوا ہے. پھر وہ آگے بڑھی اور بنو سالم ابن عوف کے قبیلے کے سامنے جہاں پہ حضرت ابو ایوب انصاری کا مکان تھا وہاں پہ جا کے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی جو ہے وہ بیٹھ گئی. اب وہاں پر جب آپ کی اونٹنی بیٹھی تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتے ہوئے آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کی نکیل پکڑ کے اپنے گھر پہ لے کر گئے, اس لیے کہ وہ سمجھ گئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میزبانی کا شرف عطا فرمایا ہے. خوش ہو گئے وہ. اور یہ حضرت ابو ایوب انصاری جو تھے اس کے بعد ان کی آگے کی زندگی اگر ہم اٹھا کر دیکھیں گے تو ان کا انتقال ترکی میں ہوا اور آج بھی استنبول کے اندر حضرت ابو ایوب انصاری کی قبر ہے. وہاں پہ بہت بڑی مسجد ہے, اس کا نام ہی ہے جامع ابو ایوب انصاری. سن 44 ہجری کے اندر حضرت امیر معاویہ کے زمانے میں ترکی فتح کرنے کے لیے حضرت ابو ایوب انصاری تقریباً 300 سال کی عمر میں نکلے تھے. کتنے 100 سال کی بھائی؟ صحابہ اکرام میں سب سے زیادہ بوڑھے اس پورے لشکر کے اندر چل نہیں سکتے تھے, اونٹ پہ بیٹھ نہیں سکتے تھے, تب بھی انہوں نے کہا کہ مجھے تم ایک کچھ بنا کر اونٹ کے اوپر رکھ دو اور جہاں تک تم مجھے لے جا سکتے ہو لے جاؤ, راستے میں اگر میرا انتقال ہو گیا تو میری نعش کو بھی وہاں تک لے کر جانا اور مجھے واپس مت لے کر آنا, مجھے ترکی کے اندر ہی دفن کرنا. اس لیے کہ اللہ کے نبی نے بشارت دی تھی جو لشکر بھی ترکی فتح کرے گا وہ جنتیوں کا لشکر ہوگا. اچھا, ترکی کے بارے میں یہ بشارت کیوں؟ اس لیے کہ اس کو اس زمانے میں قسطنطنیہ کہا جاتا تھا, ترکی نہیں کہا جا, وہ پورے علاقے کو, اور وہ اس زمانے کے پورے ورلڈ پوری دنیا کے عیسائیوں کا سب سے بڑا مرکز تھا. جو آج استنبول شہر ہے جہاں پہ آج اتنی بڑی بڑی مسجدیں ہیں, وہ اس زمانے میں عیسائیوں کا سب سے بڑا مرکز, جیسے مسلمانوں کا مکہ مکرمہ ہے, ہمارا بیت اللہ ہے,
ایسے ہی جو ترکی ہے قسطنطنیہ وہ عیسائیوں کا ویسے مرکز ہوا کرتا تھا، اور آیا صوفیہ کا جو چرچ ہے وہ آج بھی آدھا چرچ ہے آدھی مسجد ہے، وہ دنیا کا سب سے پرانا چرچ اور ان کا سب سے بڑا مرکز حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو کفن ہے وہ بھی آج تک اسی چرچ کے اندر رکھا ہوا ہے۔ تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں اگر مر بھی جاؤں تو ان کو بڑھاپے کی حالت میں راستے میں انتقال ہو گیا۔ اب وہ قسطنطنیہ تو فتح نہیں کر سکتے تھے، وہ اس کے کئی 100 سال بعد حضرت محمد فاتح ثانی رحمت اللہ علیہ انہوں نے وہ فتح کیا تھا، اس کا واقعہ انشاءاللہ پھر کبھی آئے گا۔ اس لیے کہ ترکی فتح کرنا وہ بچوں کا کھیل ہی نہیں تھا، وہ اس کے چاروں طرف سے جس طریقے سے پہاڑیاں اور جس طریقے سے فصیل بنی ہوئی تھی کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اور سلطان محمد فاتح ثانی نے جو اس کو فتح کیا وہ ایک تاریخ کے اندر سنہرا واقعہ ہے۔ ہم نے آج تک شپ اور کشتی کو پانی کے اندر چلتا ہوا دیکھا ہے، سمندروں کے اندر تیرتا ہوا دیکھا ہے، لیکن مجھے بتاؤ کیا کسی نے کبھی پہاڑوں کے اوپر پانی کی کشتی کو چلتے ہوئے دیکھا بھائی؟ ارے بھائی بولو نا۔ اچھا ہم سوچ سکتے پہاڑ پہ کشتی چل سکتی ہے بول کے؟ یہ سلطان محمد فاتح ثانی کا کمال تھا، انہوں نے پہاڑوں کے اوپر پانی کی کشتیوں کو چلایا اور جو ترکی کو فتح کیا وہ پھر کبھی انشاءاللہ یہ سیرت کا پورا ہونے کے بعد میں آئیں گا۔ تو حضرت ابو ایوب انصاری کو وہاں پہ دفن کیا گیا۔ حضرت ابو ایوب انصاری دوڑتے ہوئے آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے مکان پہ لے کر گئے۔ لے جانے کے بعد اللہ کے نبی نے ان کو اپنا میزبان ہونے کا شرف عطا فرمایا اور پوچھا یہ سامنے جو خالی زمین پڑی ہوئی ہے یہ کس کی زمین ہے؟ تو جس قبیلے کی بنو سالم ابن عوف کی جو زمین تھی وہ زمین 2 یتیم بچوں کی تھی، ایک کا نام تھا سہل اور دوسرے کا نام تھا سہیل۔ سہل اور سہیل یہ 2 یتیم بچوں کی وہ زمین تھی۔ ان کے چچا اللہ کے نبی کے پاس آئے، انہوں نے کہا اے اللہ کے نبی یہ میرے بھتیجوں کی زمین ہے، وہاں پہ کچھ مشرکین کی قبریں تھی اور وہاں پر جو ہے کھجوروں کے کچھ درخت تھے، آپ نے فرمایا میں یہاں پہ مسجد تعمیر کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا اے اللہ کے نبی اگر آپ وہاں پر مسجد تعمیر کرنا چاہتے ہیں تو وہ زمین ہماری طرف سے وقف ہے، آپ اس زمین پہ مسجد تعمیر کر سکتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ایسے زمین کے اوپر میں مسجد کو تعمیر نہیں کر سکتا جو 2 یتیم بچوں کی ہے، ہم پہلے وہ زمین خریدیں گے اور اس کے بعد وہاں پر مسجد کو تعمیر کریں گے۔ وہ دونوں یتیم بچے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ زمین کا سودا کیا اور سودا کرنے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق سے فرمایا اس زمین کی قیمت ادا کرو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس زمین کی قیمت ادا کی، اور جب آپ نے اس کی قیمت ادا کی اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر جو مشرکین کی قبریں تھی اس کو برابر کر دیا، کھجوروں کے جو سوکھے درخت تھے ان کو ہٹا دیا گیا، اور پھر وہاں پہ مسجد نبوی کی تعمیر شروع ہوئی جس کی دیواریں مٹی سے بنائی گئی اور اس کا جو چھت تھا اس کے اوپر جو ہے کھجوروں کی ٹہنیاں ڈال دی گئی۔ یہ واقعے سے میرے محترم دوستو ہم تمام کو یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر کہیں پر بھی کوئی مسجد تعمیر کرنا ہے تو اس کے لیے پہلے کیا کرنا پڑے گا؟ ارے بھائی بولو نا، زمین خریدنی پڑے گی۔ یہ بہت ساری جگہ پر جو مسلمان روڈ کے کنارے، راستے کے کنارے گورنمنٹ کی زمین پر پہلے ٹین شیڈ ٹھوک دیتے اور اس کے بعد وہاں پہ دیواریں وغیرہ تعمیر کر کے مسجد بنا کے بیٹھ جاتے، یہ اسلام میں جائز ہے کیا؟ یہ جائز نہیں ہے، اسلام میں اجازت نہیں ہے اس کی، اس لیے کہ اسلام یہ کہتا ہے اگر تم کو مسجد بنانا ہے تو پہلے کیا خریدو؟ زمین خریدو، تم پہلے زمین خریدو اور خریدی ہوئی زمین کے اوپر مسجد کو تعمیر کرو۔ تو اللہ کے نبی کی وہ مسجد تعمیر ہو گئی۔ یہ صرف مسجد نہیں تھی بلکہ مسلمانوں کا سب سے بڑا مرکز تھا،
مسلمانوں کا قلعہ بھی تھا، مسلمانوں کا پارلیمنٹ ہاؤس بھی تھا، مسلمانوں کا سپریم کورٹ بھی تھا، مسلمانوں کا مدرسہ بھی تھا، اور مسلمانوں کے لیے ایک آرمی کا سینٹر بھی تھا۔ سب کچھ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا۔ اور پھر جب اللہ کے نبی مدینہ آ گئے تو صحابہ اکرام کی جماعتیں کے جماعتیں مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آنے لگی، تو آپ نے یہ کیا کہ بھائی مکہ سے جو ہجرت کر کے مہاجرین مدینہ آ رہے ہیں، مدینہ والوں کو وہ بوجھ نہ لگے، اس لیے آپ نے مہاجرین سے کہا تم یہاں پہ تجارت کرو، یا مدینہ کے جو انصار ہے ان سے مواخات کرا دی، تاکہ جو تجارت نہیں کر سکتے وہ انصار مدینہ کے کھیتی باڑی میں ہاتھ بٹا سکے۔ آپ نے بوجھ نہیں بننے دیا۔ کیا نہیں بننے دیا بھائی؟ اور تجارت کا حکم اس لیے دیا، اس لیے کہ مدینے میں اس زمانے میں تجارت صرف اور صرف یہودی کیا کرتے تھے۔ کون کیا کرتے تھے؟ تجارت پورے مارکیٹ پہ، پورے بازار پہ، جیسے آج بھی پوری دنیا کے اندر یہ جتنے بڑے بڑے انٹرنیشنل برانڈ ہیں یہ سب کس کے ہیں؟ یہودیوں کے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے مسلمانوں کو گھسایا اس تجارت کے اندر، کہا کہ یہ جو یہودیوں کی منوپیلی چل رہی ہے پورے مارکیٹ کے اوپر، اس کو کیپچر کرو اور اپنا خود کا ایک مارکیٹ اور بازار کریٹ کرو۔ تو جو مہاجرین صحابہ تھے ان میں حضرت عبد الرحمن ابن عوف، حضرت عثمان غنی اور دیگر جو صحابہ تھے انہوں نے بھی تجارتیں شروع کی، اور پورے مارکیٹ اور بازار پہ جو یہودیوں کا قبضہ تھا اب مسلمانوں کا بھی کاروبار شروع ہوا۔ تو انصار مدینہ جب یہودیوں سے مال لیتے تھے تو یہودی ان کو سود سے دیتے تھے۔ کیسے دیتے تھے بھائی؟ ہاں، یہ سسٹم ہم کو لگتا ہے آج ہمارے زمانے میں ہے، جو آج بہت ساری چیزیں جو ملتی ہے نا قسطوں کے اوپر، انسٹالمنٹ پہ، یہ لگتا ہے ہم کو آج مل رہی ہے۔ یہ یہودیوں نے بہت سالوں پہلے جو ہے یہ مارکیٹ کے اندر یہ چیز پیدا کی۔ تو یہودی مسلمانوں کو، انصار مدینہ کو مال اس طریقے سے دیتے تھے۔ اللہ کے نبی نے جب مہاجرین سے کہا اور مہاجرین نے جب تجارتیں شروع کی تو انہوں نے بغیر بیاج کے 0 انٹرسٹ ریٹ کے اوپر جو ہے صحابہ کو مال بیچنا شروع کیا، یہودیوں کے پورے مارکیٹ کو کیپچر کر دیا۔ تو جب مکہ سے مدینہ میں جب یہ مہاجرین آئے تو اللہ کے نبی نے مہاجرین کو مدینہ والوں پہ بوجھ نہیں بننے دیا، بلکہ ان کو ان کے بزنس میں اور کھیتی باڑی میں ہاتھ بٹانے کے لیے ان کے درمیان میں مواخات کرا دی۔ اور سب سے پہلا کام یہ کیا کہ مدینہ اور اس کے اطراف میں جتنے بھی یہودیوں کے قبیلے تھے ان کو ساتھ میں لے کر، اور مدینے کے اندر جتنے قبیلے تھے وہ سارے قبیلوں کو ساتھ میں لے کر آپ نے ایک ایگریمنٹ بنایا، ایک معاہدہ بنایا، اس لیے کہ آپ ایک ایسی اسلامک ریاست کا قیام عمل میں لا رہے تھے جہاں پہ ہر ایک اللہ کے حکم اور اس کے نبی کے طریقے پہ زندگی گزار سکے۔ ایک ایگریمنٹ اور ایک معاہدہ لکھا گیا کہ مدینہ کے اندر اگر باہر سے کوئی حملہ کرے گا تو مدینہ کے یہودی بھی، مسلمان بھی اور سارے قبیلے مل کر ان کا مقابلہ کریں گے، اور مدینہ والے سب ایک ساتھ امن و امان اور پیار محبت کے ساتھ میں زندگی گزاریں گے۔ یہ سارے واقعات ہجرت کے پہلے سال کے ہیں۔ ہجرت کے پہلے سال میں ہی اللہ تبارک و تعالی نے اذان کو مشروع فرمایا، اور پہلے سال میں ہی زکوٰۃ بھی فرض ہو گئی۔ اب یہاں سے آگے ہر جمعہ کو ہمارا جو بیان رہے گا وہ ہجرت کے ایک ایک سال کے اوپر رہے گا۔ آج ہجرت کے پہلے سال کا بیان ہوا، اس کے بعد ہجرت کے دوسرے سال کے پورے واقعات، اس کے بعد ہجرت کا تیسرا سال۔ تو اس طریقے سے انشاءاللہ یہ سیرت کا سلسلہ چلتا رہے گا۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجیے۔ جن کی سنتیں باقی ہے وہ پڑھ لے بھائی۔